خیال میں کس موضوع پر ہم بات کریں گے؟ جب یہ دوست میرے پاس آئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی جو آپ کی پروڈکٹس وغیرہ ہیں اس پر آپ خود بات کیجئے گا. تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ جو ٹاپک ہم آپ کو دے رہے ہیں بات کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ واٹ از دی پاور آف آور بلیفس، واٹ از دی رول آف بلیوز ان آور لائف. ناؤ آور پرابلم از کہ ہم سارے کے سارے ہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ، اور ہم چیزوں کو سائنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور سائنس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سائنس فالوز دی پرنسپلز آف انکوائری، جس میں سائنس جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے اور اس ڈیٹا کو لے کے کاز اینڈ ایفیکٹ کے ریلیشن شپ کو اسٹیٹسٹیکلی کیلکولیٹ کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے ٹروتھ کو اسٹیبلش کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے کسی شخص کی یادداشت چلی جاتی ہے، اس کے اوپر میموری لاس ہو جاتا ہے فار ایگزامپل. تو آپ یہ کریں گے کچھ ڈائبٹیز کے پیشنٹ لیں گے، ایک کرائٹیریا بنائیں گے جو کہ یادداشت کے چلے جانے کا کرائٹیریا ہوگا، اس کا اوور دا پیریڈ فالو کر کے آپ ڈیٹا لیں گے اور ڈیٹا لے کے اس کو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ سے کیلکولیٹ کریں گے، اور اگر اس کی پی ویلیو 0.05 سے کم ہوئی تو آپ کہیں گے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے، ڈائبٹیز سے یادداشت چلی جاتی ہے. یا اگر وہ اس سے زیادہ ہوئی، یہ 0.05 کا فگر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو سچ اس وقت تک سائنٹیفکلی نہیں مانتے جب تک وہ 95% درست نہ ہو، 95% درست نہ ہو. تو اگر 100 کو آپ 1 سمجھیں تو 0.05 از 5. سو کوئی بھی فائنڈنگ کا بائی چانس غلط ہونے کا یا صحیح ہونے کا چانس اگر 0.05 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ ہے. تو اس طریقے سے سائنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے ٹروتھ کو. لیکن جو بلیوز ہیں اس کا تعلق کسی سائنٹیفک انکوائری سے نہیں ہے، کیونکہ سائنٹیفک انکوائری ساری کی ساری آبجیکٹیو ہوتی ہے، جس کو ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے، جس کو کوئی اور ویریفائی کر سکتا ہے، جس کو جھٹلا بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے جو میں نے اسٹڈی کی اس سے زیادہ پاورفل اسٹڈی قاضی صاحب کر لیں تو آل دوز تھنگس جو کہ میں نے پروو کی تھیں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہو جائیں اور پھر وہ نیا نالج اسٹیبلش ہو جائے. لیکن جب ہم بلیوز کی بات کرتے ہیں تو یہ اپوزٹ ٹو دس سائنٹیفک تھنگ ٹوٹلی سبجیکٹو ہوتا ہے. جس طریقے سے آبجیکٹو اسٹڈی ریپروڈیوسیبل ہوتی ہے، سبجیکٹو اسٹڈی ریپروڈیوسیبل نہیں ہوتی، وہ یونیک ہوتی ہے. ان ادر ورڈز جو بلیوز قاضی صاحب کے ہیں وہ صرف قاضی صاحب کو پتہ ہے، اور قاضی صاحب کے اور جو شاہ رخ کے ہیں وہ صرف شاہ رخ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کسی علی رخ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، بس اللہ کو پتہ ہے. اس لیے ہمارے لیے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو سائنٹیفک انکوائری کے ذریعے سے ہم ڈیل کر نہیں سکتے. لیکن اب اگر آپ ریسرچ کی کتابیں بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک نیا میتھڈ آیا ہے ریسرچ کرنے کا جسے ہم کہتے ہیں مکسڈ میتھڈ ریسرچ. ایک پوری کتاب بھی ہے جس کا مکس میتھڈ ریسرچ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیزوں کو جتنا ہم آبجیکٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں اس کو سبجیکٹیولی بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. اور سبجیکٹیو اسٹڈی کا مطلب ہے کہ جس میں ہم اپنے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہیں. جس طریقے سے ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ آبجیکٹیو اسٹڈی کا میتھڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایکسپیرینس جو ہے وہ بلیف سسٹم کو اور سبجیکٹیو چیزوں کو جانچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک تو یہ والی بات میں نے آپ کو بتائی. اچھا، دوسری جو بات میں بتانا جا رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے بلیف کو سائنٹیفکلی سمجھنے کے لیے. پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ کسی بھی بلیف سسٹم کو آپ آبجیکٹیو کرائٹیریا سے جج نہیں کر سکتے، آپ کو سبجیکٹیو کرائٹیریا سے جج کرنا پڑے گا. یہ اب تک کی میری گفتگو کا کنکلوژن ہے. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہیومن بینگز کے علاوہ جتنے بھی جاندار اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان سب کا ہڈن پوٹینشیل کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے جو کچھ دنیا میں پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ اس کو آلریڈی پروگرام کے ساتھ ہی آتے ہیں. لہٰذا ایک بکری پیدا ہونے کے بعد اس نے کیا بننا ہے وہ آلریڈی ڈٹرمنڈ ہے، اور اگر اس کو کوئی بیماری نہ ہوئی، کسی ٹرک کے نیچے نہ وہ آ گئی تو اپنی وہ طبعی ساری کی ساری وہ لینڈ مارک کو اچیو کر کے ختم ہو جائے گی. یہی حال شیروں کا ہے، یہی پرندوں کا ہے، یہی چھوٹے جانور. لیکن انسان بالکل ڈفرینٹ ہے. انسان پری ڈٹرمنڈ نہیں ہے ایز فار ایز اس کی جینیٹکس کو دیکھا جائے. انسان کے اندر پری ڈٹرمنڈ صرف 2-3 جبلتیں ہیں، اور جو بایولوجی کے لا ہیں اور فزکس کے لا ہیں ان کے تحت جو اس کی باڈی موو کر رہی ہے وہ تو ہیں ڈٹرمنڈ. اس کے علاوہ اس نے کیا بننا ہے یہ بالکل ڈٹرمنڈ نہیں ہے.
وہ ان دا فارم آف پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے. یہ بات انسان کو باقی تمام لوگوں سے بہت ڈفرینٹ کرتی ہے. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ بلیف سسٹم کو ہم انکوائری کے قانون کے تحت نہیں جان سکتے, اس کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو انسان باقی جانوروں کی نسبت مکمل پیکج پوٹینشیل کا پیکج ہے, پوٹینشیلز کا پیکج ہے. اور اس پوٹینشیل کی حالت یہ ہے کہ جس وقت ایک بچہ پیدا ہوا ہے نا, تو دنیا میں پیدا ہونے والے سارے انسانوں میں سے جس نے جو کچھ اچیو کیا ہے سوائے نبی بننے کے, وہ بچے کے اندر اس کو حاصل کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے. یعنی اگر ایک آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا چاہے وہ چڑھ سکتا ہے, K2 پہ چڑھنا چاہے چڑھ سکتا ہے, وہ 10 ارب روپیہ کمانا چاہے وہ کما سکتا ہے, وہ نیا کوئی انوینشن کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ ایک خاص پروفیشن کو حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ اولمپکس میں حصہ لینا چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی وہ حضرت جنید بغدادی بننا چاہے عبادت کر کے وہ بن سکتا ہے. یعنی وہ سنگر بن سکتا ہے, وہ ڈانسر بن سکتا ہے, وہ آرٹسٹ بن سکتا ہے. یعنی جو کوئی انسان آج تک بنا ہے اس کے پوٹینشیل کے ساتھ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. بالکل اس طریقے سے کہ جو چھوٹا سا ایک بیج ہوتا ہے اس بیج کے اندر پورا برگد کا درخت موجود ہوتا ہے. لیکن یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیج صحیح جگہ پر کاشت ہوا, اس کی نشو و نما صحیح ہوئی, اس کو نرچر صحیح کیا گیا, جب سردی گرمی سے بچانے کی ضرورت تھی بچا کہ نہیں بچا, اس کا انوائرمنٹ ٹھیک تھا, وہ صحیح کلائمیٹ کے اندر ہوا جہاں اگتا تھا, تو وہ ایک چھوٹے سے بیج کے اندر برگد کا پورا درخت موجود ہے. یہ میں نے آپ کو دوسری بات بتائی ہے. تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس سے ہم کنکلوڈ کریں گے کہ دیکھیے ہم اصل میں ایک نہیں ہیں. جو آپ کو یہ جاوید اقبال نظر آ رہا ہے نا, اس کے اندر ٹریلینز آف سیل ہیں, اور ہر سیل ایز این انڈیویجول زندہ ہے, اور ہر سیل کی ایک اپنی انٹیلیجنس ہے. لیکن سیلز نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کام بانٹ لیے ہیں. کچھ ہارٹ کے سیل بن گئے ہیں, کچھ مسل کے سیل بن گئے ہیں, کچھ بون کے سیل بن گئے ہیں, لیکن ہر سیل انڈیویجولی ایک اکیلا یعنی زندہ ہے. اور ہم جو ایز اے انسان نظر آ رہے ہیں, وی آر ایکچولی ناٹ ون انڈیویجول, وی آر ایکچولی اے کمیونٹی. اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک کمیونٹی ہیں, اور اس کمیونٹی کے ہر ممبر کی اپنی انٹیلیجنس ہے. آپ ایک سیل کے قریب تھوڑا سا آکسیجن کو ودرا کریں, اس کے اندر انیروبک میٹابولزم شروع ہو جائے گی. آپ اس کے اوپر ایک دوسرا آپ اس کی ویزو کنسٹرکشن کر دیں, اس کے اندر الگ قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہر سیل کی اپنی انٹیلیجنس ہے. یہ تیسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر سیل کی اپنی انٹیلیجنس ہے. اچھا, یہ جو انٹیلیجنس ہے اس کا ایک پورشن تو ڈٹرمنڈ ہے کہ پی ایچ چینج ہوگی تو یہ ہو جائے گا, آکسیجن چینج ہوگی تو یہ ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر ایک اور ہڈن انٹیلیجنس ہے کہ بالکل ان پروگرامڈ انوائرمنٹ اگر ان سیلز کے گرد کریٹ کر دیے جائیں تو سیل اس کے حساب سے اڈیپٹ کر لیتا ہے. یعنی ہر سیل کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے. اس کو ایک ایسا اینٹیجن آ گیا ہے جس کا اس کو پتا بھی نہیں تھا, لیکن وہ اس کے اگینسٹ چکر چکر چلا کے کوئی نہ کوئی اینٹی باڈیز بنا لے گا. فرض کریں وہ سموکنگ کے لیے پلان نہیں ہوا لیکن سموکنگ کے بعد سارا ایپیتھیلیم جو ہے اس کا جو میٹاپلیزیا ہو جائے گا اور اس کے اندر ڈسپلیزیا ہو جائے گا تاکہ اس کو وہ ایڈجسٹ کر سکے. تو یہ ہر سیل کی ایک ہڈن انٹیلیجنس ہے. یہ تین باتیں. اچھا, اب جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کو ہم یوز کیسے کریں. میں نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں اب ذرا توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کو بات میں سمجھا سکوں. پہلا میں نے کہا کہ انسان کے اندر ان لمیٹڈ پوٹینشیل ہے which is not in other animals. دوسرا میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک انڈیویجول انٹیلیجنس ہے, انر انٹیلیجنس ہے. اچھا, وہ جو انر انٹیلیجنس ہے وہ ایک ایک سیل کے اندر موجود ہے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. اس انٹیلیجنس کے دو حصے ہیں, ایک تو ہے آٹومیٹک اور ایک وہ ہے جو کہ پوٹینشیل ہے انٹیلیجنس کا, اگر حالات چینج ہو جائیں گے تو اس میں چینج ہو جائیں گے. یہ باتیں آپ کو سب سمجھ میں آ گئی. اچھا, اب جو چیزیں تو پروگرامڈ ہیں وہ چیزیں تو آٹومیٹک چلتی رہیں گی. آپ اپنی مرضی سے اپنے دل کو روک کے دکھائیے, نہیں روک سکتے. آپ چاہیں پینکریاس کی سیکریشن رک جائے, وہ نہیں رک سکتی. مگر وہ تمام چیزیں جو پوٹینشیل ہیں اور کچھ بن سکتی ہیں مگر ابھی بنی ہوئی نہیں ہوئی, اس خزانے کی جو چابی ہے اس چابی کا نام بلیف سسٹم ہے. ہمارے پاس اگر ہم اس بلیف سسٹم کی چابی اس کو نہ لگائیں تو جو پروگرامڈ چیزیں ہیں وہ آٹومیشن میں خود بخود ہوتی رہیں گی.
یعنی آپ پیدا ہوں گے، کچھ عرصے بعد چلنا شروع ہو جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد بولنا شروع ہو جائیں گے، کچھ عرصے کے اندر آپ کے اندر ایک جنسی وہ خواہش پیدا ہوگی، پھر آپ اپنا میٹ تلاش کریں گے، اگر سوشل اس میں ہے پھر آپ کے بچے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ڈی جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے، پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر آپ کی جھریاں ہو جائیں گی، آپ فوت ہو جائیں گے. یہ سارا کام تو خود بخود چلتا رہے گا. لیکن اگر یہی بندہ اس کے ذریعے سے آرٹ تخلیق کرنا چاہتا ہے، کلچر تخلیق کرنا چاہتا ہے، اپنی کانشیسنیس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا چاہتا ہے، اولمپئن بننا چاہتا ہے، بہت بڑا وہ، تو اس کے لیے وہ جو پوٹینشیل کا وہ پورشن تھا جو کہ سائنٹیفک طریقے سے اور آبجیکٹیولی اسیس نہیں ہوتا، وہ نہیں چاہیے. اس کے لیے وہ چاہیے جو کہ اس کا پوٹینشیل ہے. اور کتنا کتنا اس خزانے میں سے آپ یوز کریں گے پوٹینشیل، اس کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ آپ کا اس کے بارے میں کتنا بلیف ہے. یہ بات کچھ واضح ہو رہی ہے؟ لہٰذا اگر کسی کا یہ بلیف ہے کہ میں نے K2 پر چڑھنا ہے، تو یہ وہ چابی ہے جو اس کے ہڈن پوٹینشیل کی ان چیزوں کو کھولے گی. اور اس کو سائنٹیفکلی سمجھنا اتنا آسان ہے کہ آپ نے جس چیز کا بلیو کیا، آپ کی باڈی کی ساری کنٹرولڈ فیکلٹیز اس میں استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر اس راستے میں کوئی فیلئر ہوگا تو آپ کا بلیو سسٹم کی اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہونے دے گی، اور آپ کی انرجی کو اور زور سے استعمال کرنے پر لگا دے گی. اور جو ہی آپ نے اس کو اچیو کر لیا، وہ وشس سائیکل کے طور پر آپ کے بلیو کو فردر اسٹرینتھن کر دے گی، اور جب وہ فردر اسٹرینتھن کرے گی تو آپ کی فردر انرجیز اس میں لگنا شروع ہو جائیں گی. یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کوئی اسپرچول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت ہی سائنٹیفک بات ہے. لہٰذا اس پر بہت عرصے کے ساتھ بہت محنت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی وٹ وی بلیو. آپ جس چیز کے بارے میں بھی بلیو کر لیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس خزانہ موجود ہے، اور جس چیز کے بارے میں آپ کہہ دیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوگا. جس کے بارے میں آپ کہہ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی مسلمانوں کو اتنا عروج نہیں حاصل ہوا تھا، تو کچھ صحابہ کہیں بیٹھے تھے، تو ایک بت تھا بہت بڑا، تو اچانک ان کو ایک کافر سردار آتا ہوا نظر آیا، تو وہ چھپ گئے جو صحابہ تھے. جب وہ چھپ گئے تو کافر سردار نے آ کے بت کو کہا کہ میرا جو سب سے زبردست گھوڑا تھا وہ گم ہو گیا ہے، تو اے میرے خدا، اگر وہ گھوڑا ابھی میرے پاس نہ آیا تو میں اپنے قبیلے میں جا کر تمہاری عبادت بند کروا دوں گا. کہتے بھی اس نے بات نہیں ختم کی تو جھاڑیوں میں سے نا وہ گھوڑا نکل کے سامنے آ گیا. تو اس نے آگے کہا کہ اے میرے خدا، تو ہی بڑا خدا ہے. بت کے سامنے کہا تو ہی بڑا خدا ہے، اور میں بہت بہت شکریہ. اور اس نے وہ سجدہ کیا اور چلا گیا. صحابہ پر بڑا بوجھ پڑا اس بات کا، بہت بوجھ پڑا. تو انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اور میں نے ایک دفعہ ایک شاعری میں یہ بات کہی تھی کہ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ. آپ کہہ دیں کہ میں نے ٹھیک ہو جانا ہے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کہہ دیں کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، آپ اس کو اچیو کر لیں گے. آپ کہہ دیں میں تو اچیو کر ہی نہیں سکتا. اور یہ ہماری ایک میڈیکل ایجوکیشن میں ایک ایٹریبیوشن تھیوری ہوتی ہے، قاضی صاحب بھی وہ ورک شاپ کرواتے ہیں. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے یا ناکامی اس کو ملتی ہے، تو اس کا فیوچر ڈیپینڈ ہی اس بات پر کرتا ہے کہ وہ اس کو کس چیز پر ایٹریبیوٹ کرتا ہے، یعنی اپنی فتح یا اپنے نقصان کو کس چیز کا اس کو ذمہ دار. اگر وہ یہ کہتا ہے میرے اندر تو پاس ہونے کی ایبلٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا بلیف یہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہو سکتا اور وہ اگلی دفعہ بھی پاس نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہے میں اس لیے پاس نہیں ہوا کہ میں نے محنت نہیں کی، اب وہ پاس ہو جائے گا، کیونکہ اب اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے اپنے پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. اور یہی بلیف جو ہیں، جب ہمیں ان کا ڈیوائن کے ساتھ کنیکشن ہو جائے اور ہماری کنوکشن اتنی زیادہ ہو کہ اس پوٹینشیل کے نامحدود ہونے کا گارنٹر ہمارا پیدا کرنے والا ہے. یعنی ابھی تک جو میں نے بلیف کی بات کی ہے وہ میں نے اس سائنٹیفک پرسپیکٹس کے اندر بات کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹ کر لے اور اس کو ایکسپیرینس بھی کر لے، تو پھر تو وہ بلیو جو ہے وہ
اس کے سامنے نہ پہاڑ ہیں، نہ اس کے سامنے دریا ہیں، نہ اس کے سامنے صحرا ہے. تو بس یہ ایک مختصر سا ایک تعارف تھا اس ٹاپک کا. یہ بڑا گمبھیر ٹاپک ہے اور آپ اس میں سے ٹیک ہوم میسج یہ لے کے جا سکتے ہیں کہ اس بات کا پکا یقین رکھیے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ بنانا چاہتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں بنا سکتے. لیکن عقل مند آدمی یہ ہے کہ اتنی بڑی پاور آف بلیف کو کہیں خدا نہ خواستہ ایسی چیزوں پہ نہ ضائع کر دے جن کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے. بس یہ میری آخری بات ہے. جب آپ اپنے پاور آف بلیف کو استعمال کریں تو اس بات کا یاد رکھیے گا کہ اس کو ایسی چیز پہ نہ کہیں ضائع کر دیجیے گا کہ جس کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے. اس پاور کو آپ نے ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. مثلاً کار، مثلاً گھر، مثلاً کوٹھی، مثلاً بنگلہ، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، آپ کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. لیکن دیانت، سچائی، ایمانداری، ٹو بی پیشنٹ، ٹو بی کیئرفل، ٹو بی کیئرنگ، ٹو بی سمپیتھیٹک، ٹو بی ایمپیتھیٹک، یہ جو باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو بنیادی طور پر اپنے اس پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں یوز کرنی چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہو تو میں آپ حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے. نہیں؟ ایوری ون از ہنگری؟ آل رائٹ، تھینک یو.